السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نوید قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی انسائٹ پاکستان۔ دوستو، اس ویڈیو میں جو بزنس آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بزنس آئیڈیا ہے جی الیکٹرک سٹور بزنس کا۔ الیکٹرک سٹور یا الیکٹرک شاپ بزنس جو ہے یہ سدا بہار چلنے والا کام ہے۔ اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی ڈیٹیل میں، اور دوسرا کہ اس بزنس کو آپ کس طرح سے سکسیس کر سکتے ہیں۔ اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو سب سے فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے، جو سب سے پہلی چیز آپ کو چاہیے ہوگی، وہ آپ کو شاپ کی جگہ درکار ہوگی۔ یہ جگہ آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے اور اسے آپ رینٹ پہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر اپنی جگہ ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر آپ کو رینٹ پہ لینا پڑے، شاپ آپ نے کوشش کرنی ہے ایسی جگہ پہ لیں جو مین روڈ ہو، جہاں پہ مارکیٹس ہوں یا جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا کافی ہو۔ ظاہر ہے اگر بازار ہوگا، مارکیٹ ہوگا تو وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا کافی ہوگا۔ نسبتاً اگر آپ کسی لنک روڈ پہ پیچھے شاپ لے لیتے ہیں جہاں پہ لوگوں کی اتنی اپروچ نہیں ہے یا جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے یا گلی محلے میں لیتے ہیں، تو یہ فرسٹ سٹیپ ہوگا جو آپ کو ناکامی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ آپ نے شاپ لینی ہے جی مین جگہ پہ، اور شاپ کا جو ایریا ہے وہ کم از کم ایک مرلہ ہونی چاہیے، یعنی 250 اسکوائر فٹ ہونی چاہیے۔ زیادہ ہو جائے تو بیٹر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہے۔ میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ 250 اسکوائر فٹ سے لے کے 300 اسکوائر فٹ تک شاپ کا ایریا۔ اچھا، یہ شاپ اگر آپ مین جگہ پہ لیں گے تو آپ کو تقریباً ماہانہ 50,000 رینٹ آن ایوریج پے کرنا پڑے گا۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا ہمارے ایریا میں تو بہت زیادہ مہنگی شاپس ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سٹی ٹو سٹی۔ اوکے، نیکسٹ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے شاپ کی، وہ آپ کو سیکیورٹی پے کرنا ہوگی۔ عموماً جو طریقہ کار ہے، فرسٹ 6 منتھس کا جو رینٹ ہوتا ہے وہ آپ ایڈوانس کے طور پہ سیکیورٹی پے کرتے ہیں، یعنی آپ کو 3 لاکھ، اگر 50,000 ہے سپوز، تو آپ کو 3 لاکھ سیکیورٹی کی مد میں جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اچھا، نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد شاپ کی تیاری پہ کتنا ایکسپینس آئے گا۔ شاپ کو آپ نے اچھا تیار کرنا ہے، لائک ڈسپلے اس کا اچھا بنانا ہے، اس طرح سے بنانا ہے کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کر کے کہ کوئی کونا بھی آپ کا ضائع نہ جائے۔ اچھا، شاپ کی پریپریشن میں آپ لکڑی کے بھی ریکس لگا سکتے ہیں، پلائی کے بھی لگا سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پلائی کے ریکس لگائیں، اچھی پلائی لگا لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا جی کاؤنٹر، آپ کو چاہیے ہوگی جی چیئر، کمپیوٹر رکھنا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز آپ اس کے بغیر بھی سٹارٹ میں کام چلا سکتے ہیں۔ اب جی آتا ہے شاپ کی تیاری کے بعد مرحلہ شاپنگ کا، یعنی الیکٹرک آئٹمز کہاں سے بائی کرنے ہیں، کتنے کے بائی کرنے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں اس کے 2 طریقے ہیں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کمپنیز سے خود جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے مال جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف جیسے مارکیٹس ہیں لاہور میں، سرگودا میں، مختلف آئٹمز کی وہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں۔ مین جو الیکٹرک ساکٹس ہیں یہ لاہور میں شاہ عالم مارکیٹ سے بھی ملتی ہیں، ادھر سے ایس ایم ڈی لائٹس وغیرہ بھی مل جاتی ہیں، اور دوسرا سرگودا سے بھی آپ ان ساکٹس کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی آپ نے خود بھی ریسرچ کر لینی ہے کون سی مارکیٹ آپ کے لیے بیٹر ہے۔ سٹارٹ میں آپ فوکس کریں، مین الیکٹرک ساکٹس رکھیں، بلب ہولڈر رکھیں، اس کے علاوہ ایس ایم ڈی لائٹس اور ایل ای ڈی بلبس اور ایسی چیزیں رکھیں جو کامنلی الیکٹرک کی استعمال ہوتی ہیں، لائک وائرنگ رکھ لیں۔ یہ چیزیں چونکہ روٹین میں یوز ہوتی ہیں، تو یہ تقریباً آپ کو تقریباً جو ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ 10 لاکھ کی جو ہے وہ یہ لگے گی، یعنی 10 لاکھ میں آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے، اور باقی جو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی اور شاپ کی جو ہے وہ پریپریشن، یعنی 18 لاکھ جو ہے وہ آپ کا سٹارٹنگ خرچہ ہے۔ اور آپ کا بزنس یہ ایسا ہے کہ اس میں کسی بھی چیز کا خراب ہونے کا چانس نہیں ہوتا۔ اچھا، چیزیں جو ہے وہ آپ نے لینی ہے، کسی کے تھرو نہیں لینی، خود جانا ہے مارکیٹ میں، خود آپ نے بائی کرنی ہے اگر آپ مارکیٹ سے لے رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ کیش پہ لینی ہے۔ کریڈٹ کے چکر میں اگر کوئی آپ کو ڈالے گا یا آپ ڈل جائیں گے، چونکہ ویسے تو دیتے نہیں ہیں، کسی کے ریفرنس کے تھرو اگر آپ لیتے ہیں تو پھر آپ کو مشکلات ہوتی ہیں۔ آپ کیش پہ لیں، پھر اس پہ اتنا پروفٹ آپ کو نہیں بچ سکتا۔ اچھا جی، اب چیزیں آپ لے آئے ہیں، آپ نے ڈسپلے کر دی ہیں، پھر جی نیکسٹ مرحلہ آتا ہے کہ آپ کو ان پروڈکٹس کو سیل کرنا ہوتا ہے، اور اس سیل کرنے کے بعد آپ کو جو ہوتا ہے ان پہ پروفٹ ہوتا ہے۔ تو میں ڈائریکٹ پروفٹ مارجن پہ سب سے پہلے آتا ہوں، اس میں کتنا ہے۔ اچھا،
यहाँ भी आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं उनमें आइटम टू आइटम वेरी करता है, यानी हर आइटम पे डिपेंड करता है कि इस पे कितना प्रॉफिट मार्जिन है। किसी पे 5% होता है, किसी पे 10% होता है। परेशान नहीं होना, इससे ज़्यादा भी होता है, सुनते रहें वीडियो को। 15% भी होता है, 20 भी होता है, और किसी पे इवन 30% से अबव भी होता है। जो ऑन एवरेज इसका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो होता है 20 से 25%। तो मैं जो कंसीडर करूंगा वो 20% को कर लेता हूं, चूंकि स्टार्टअप है। स्टार्टअप में आप कोशिश करें, एक न्यू मार्केट में इन हुए हैं, कंपटीशन भी होता है। दूसरा, सेल आप बढ़ा लें और प्रॉफिट कम मैक्सिमाइज करें, बात वहाँ ही चली जाती है, आपके कस्टमर्स भी बन जाएंगे। सो इन शॉर्ट आपको 20% इसमें प्रॉफिट मार्जिन है। अब आपकी सेल पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा सेल होगी इतना ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। आसान अल्फाज में, अगर 100 रुपए की चीज़ सेल होती है तो 20 रुपए आपको उस प्रोडक्ट पे बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी 2-3 माह 4 माह के बाद जाके सेल अगर होती है दिन की 30,000, तो 20% के हिसाब से आपको यानी 6,000 पर डे जो है वो बच सकता है। और ये इजीली बच सकता है अगर आपकी अच्छी जगह पे शॉप है, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस के काम तो होते रहते हैं, घर में भी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो ये 6,000 ही हम कंसीडर करते हैं। तो 6,000 के हिसाब से 30 दिन का आपको 1,80,000 रुपया बच सकता है। अच्छा, दूसरा वे क्या है इस शॉप से कमाने का? देखें, जो लोग किसी के घर अगर बिजली ख़राब होती है, कोई स्विच ख़राब होता है, कुछ भी होता है, तो वो आप अमूमन इलेक्ट्रिक शॉप्स पे आते हैं और कहते हैं जी हमें बंदा चाहिए, इलेक्ट्रिशियन दें जो हमारे घर चीज़ आके ठीक करें। तो आप एक तो डायरेक्ट अगर आपने कोई 7 बंदा रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं, जिससे सेल आप कोशिश करें इलेक्ट्रिशियन रखें, जिससे आप शॉप का काम भी चला सकते हैं। अगर वो आप बेहतर नहीं समझते तो फिर आप वो बंदा रखें जो इलेक्ट्रिशियन हो, जिसके साथ परसेंटेज पे कि अगर मेरी शॉप के थ्रू आप जाएंगे तो आप को मुझे इतने पे करने होंगे। दूसरा ज़रिया ये होता है कि आप इस तरह से भी अर्न कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप बंदा मुस्तकिल रख लें जब आपका काम चले। स्टार्ट में आप कोशिश करें कि आप परसेंटेज बेस पे रख लें। बस इसमें आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है, जो लोग आपके थ्रू यानी आपकी शॉप के थ्रू लोगों के घरों में जाएंगे, काम काज करेंगे या किसी भी प्रोजेक्ट पे जाएंगे, तो उनका फीडबैक आपने लाजमी लेना है। ठीक है, ऐसा बंदा रखना है जो थोड़ा लालची कम हो, यानी अपने जो वो काम करे उसका तो वो हक है वो ले, लेकिन काम फुल ऑनेस्ट हो के अच्छी सर्विसेज दे, तो डेफिनेटली लोग आपकी शॉप के थ्रू ज़्यादा ये सर्विसेज लेंगे। दूसरा, आप इससे अर्निंग कर सकते हैं, तो उसको भी एक साइड पे रख देते हैं। फ़िलहाल 1,80,000 यानी आप पर मंथ, जी हाँ, इस शॉप से कमा सकते हैं। तो अगर आपने एक बंदा रखा है जो सेल मैन है, 30,000 उसको जा सकता है, तो 150 और 50,000 आपका रेंट और बाकी छोटे मोटे खर्चे जो यूटिलिटी बिल्स हैं, यानी आपको 80-90 हज़ार इस पर भी बच सकता है। और दूसरा, अगर कैलकुलेट करें जो आप सर्विसेज देंगे, 20-30 हज़ार आप उससे भी इजीली जो है वो ऑन एवरेज बचा सकते हैं। तो मैं 20,000 ही कंसीडर करता हूँ, यानी 1,00,000 रुपया आप 18 लाख इन्वेस्ट करके आप माहाना इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। आप बिज़नेस को फिर ग्रेजुअली जो है ना वो बढ़ाते जाएं। 18 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, आपके पास एक चीज़ में और जो एडअप करना चाहूँ, आपके पास कम से कम 8 लाख और होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपको रिस्पांस आना स्टार्ट होगा तो आपने फिर इस शॉप में और भी आइटम्स लाने हैं। लाइक फ़ैन्स आप ला सकते हैं, उसकी वैरायटी रख सकते हैं फ़ैन्स की, और इसके अलावा और जो है वो आप चीज़ें इलेक्ट्रिक की ऐड कर सकते हैं। वायरिंग की मुख्तलिफ आप इकसाम रख सकते हैं, यानी तकरीबन इसमें 25 लाख जो है वो आपको दरकार होगा। अच्छा फ्रेंड्स, आपके साथ मैं वो चीज़ें डिस्कस करता हूँ और वो बातें डिस्कस करता हूँ जिन को फोकस करके आप एक अच्छा कामयाब बिजनेस के रन कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स, जिन चीज़ों का अगर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप नाकाम नहीं होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेलमैन के तौर पे भी और मार्केटिंग के तौर पे भी, यानी आपको मार्केट्स का पता हो, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिक आइटम्स कहाँ से लेने हैं और क्या परसेंटेज है। तो इस तरह से ये होगा कि आप एक तो चीज़ महंगी नहीं लाएंगे और आप वो चीज़ें लाएंगे जो चलने वाली होंगी मार्केट से। तो दूसरा ये होगा कि आपको जब एज ए सेल मैन एक्सपीरियंस होगा, ज़ाहिर है प्रोडक्ट नॉलेज होगा। जब प्रोडक्ट नॉलेज होगा तो जब कोई कस्टमर आएगा, डेफिनेटली आप उसको प्रोडक्ट के हवाले से बता सकेंगे, सेल कर सकेंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप आएँ बाएँ शें करेंगे,
تو ڈیفینیٹلی آپ کی وہ اس لیول کی سیل نہیں ہوگی تو آپ ناکامی کی طرف جا سکتے ہیں. دوسرا, اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا تب بھی آپ دوسری سینس میں فیل ہو سکتے ہیں. دوسری آپ میں یہ اسکل ہونی چاہیے کسٹمر ہینڈلنگ اسکل, یعنی کسٹمرز چونکہ ہر طرح کے آتے ہیں شاپ میں, تو آپ کو یہ بالکل ڈیلنگ کا طریقہ پتا ہو کہ میں نے, آپ کا فوکس ہو کہ میں نے سیل کیسے چیز کرنی ہے. اور دوسرا, آپ کا اخلاق بھی بائی دا وے بہت اچھا ہونا چاہیے. اخلاق بھی بہت میٹر کرتا ہے بزنس میں. اچھا, تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے ادھار پہ چیزیں نہیں دینی. الٹیمیٹلی جو لوگ ادھار دیتے ہیں زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ فیلئر کے کافی قریب چلے جاتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کا ڈیمانڈ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. لائک اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ چل رہی ہے, وہ آپ کی ختم ہو جاتی ہے, ٹائملی آپ لاتے نہیں ہیں, تو اس ٹرینڈ کو بھی دیکھنا ہے, کون سی چیز نکل رہی ہے سیزن وائز, تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. یعنی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہو. آپ نے ایک فیس بک پیج بنانا ہے, فیس بک پیج کے تھرو بھی آپ کی سیل میں کافی جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا کافی جو ہے وہ اہم رول ہے. آپ نے بہت کمیٹڈ ہو کے چلنا ہے, اپنے کام کے ساتھ سنسیئر رہنا ہے, تو آپ تبھی انشاءاللہ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. جتنے لوگ بھی آج تک بزنس کی دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہ ڈے فرسٹ سے سکسیس نہیں ہوئے. سٹارٹ میں ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو, لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے, بیک اپ پہ اماؤنٹ رکھنی ہے, ایک دم سے سب پیسے نہیں لگانے, تو انشاءاللہ آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. باقی آپ اپنے طور پہ بھی مارکیٹ میں لازمی اس پہ ریسرچ کریں, پھر آپ اس کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو ناظرین آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. جو لوگ نیو ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.